رضیہ خاتون کو خادمہ نے اطلاع دی کہ اسے اس کی بیٹی شمس النساء ملنے آئی ہے۔ رضیہ خاتون کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں بیٹی اس وقت جدا ہوئی تھی جب بیٹی کی عمر 9 سال تھی۔ اب بیٹی 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ماں کو دوڑ کر باہر نکل جانا اور اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی کو سینے سے لگا لینا چاہیے تھا، مگر ماں نے غصے سے پوچھا وہ کیوں آئی ہے۔ خادمہ نے کہا آپ سے ملنے آئی ہے خاتون، شاید آپ کے پاس واپس آ گئی ہے۔ ماں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خادمہ منتظر کھڑی تھی۔ ماں نے کہا اسے کہو واپس چلی جائے، اپنے غدار بھائی کے پاس جائے، میرے سامنے آنے کی جرات نہ کرے۔ خادمہ نے کہا یہ تو اس وقت بچی تھی جب آپ کا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ بھائی اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ رضیہ خاتون نے کہا میں جانتی ہوں اسے بھائی نے بھیجا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کیوں بھیجا ہے۔ میرا بیٹا غدار اور بے غیرت ہے، میں بیٹی سے نہیں ملوں گی۔ رضیہ خاتون نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ اسلام کی عظمت کا پاسبان نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو اس کے عمرہ وزراء اور بعض فوجی حکام نے منمانی کر کے اس کے بیٹے الملک الصالح کو سلطان بنا دیا۔ الصالح کی عمر صرف 11 سال تھی، شمس النساء اس کی چھوٹی بہن تھی، عمر 8-9 سال تھی۔ زنگی مرحوم کی سلطنت کے تحت بعض عمرا اور قلعداروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور وہ بغداد کی خلافت تک سے آزاد ہو گئے۔ ان سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ اس وقت سلطان ایوبی مصر میں تھا۔ زنگی مرحوم اور سلطان ایوبی کے خلاف ان عمرا وغیرہ کو یہ شکایت تھی کہ ان دونوں نے عیش و عشرت ممنوع قرار دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے جینے کا مقصد صرف یہ بنا رکھا تھا کہ صلیبیوں کے عزائم کو تہس نہس کریں گے، فلسطین کو آزاد کرائیں گے اور سلطنت اسلامیہ کو وسعت دیں گے۔ باغی عمرا پر صلیبیوں کے اثرات بھی تھے، اس لیے وہ عیش و عشرت کے دل دادا تھے۔ صلیبیوں کی بھیجی ہوئی لڑکیوں اور زر و جواہرات نے ان کا ایمان خرید لیا تھا۔ نور الدین زنگی تو فوت ہو ہی گیا تھا، اب یہ لوگ سلطان ایوبی کو شکست دے کر اس کی حکمرانی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ زنگی مرحوم کی آدھی فوج باغی کر لی گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی تو وہ صرف 700 سواروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا۔ شہریوں نے اس کا استقبال کیا۔ شہر کے قاضی نے اسے شہر کی چابی دے دی، مگر فوج کا جو حصہ باغی تھا وہ لڑا۔ یہ خانہ جنگی تھی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ سلطان ایوبی کی حامی تھی، وہ اپنے خاوند کے مقاصد کی تکمیل چاہتی تھی۔ ایک ہی رات میں باغی فوج کو شکست ہوئی۔ رات ہی رات الملک الصالح، اس کے حاشیہ بردار عمرہ اور 2-3 سالار اور باغی فوج دمشق سے بھاگ کر حلب چلے گئے۔ الملک الصالح اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ جن عمرہ اور قلعداروں نے خود مختاری کا اعلان کیا ان میں حران کا قلعدار، گمشتگین اور موصل کا امیر سیف الدین غازی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ الملک الصالح نے حلب کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ گمشتگین اور سیف الدین کی افواج کا مشترکہ ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ ان سب کے پاس صلیبی مشیرہ گئے۔ ان کے ساتھ شراب اور لڑکیاں بھی آئیں جو صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ جاسوسی اور ذہنی تخریب کاری کی ماہر تھیں۔ صلیبیوں نے انہیں برائے نام جنگی مدد بھی دے دی اور اپنی پروپیگنڈا مشینری کو اس طرح استعمال کیا کہ ان کے دلوں میں سلطان ایوبی کی مخالفت پختہ ہو گئی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ رضیہ خاتون دمشق میں رہی، جہاں اس نے لڑکیوں کو فوجی ٹریننگ دینے کا انتظام کر لیا اور اس نے جہاں ضرورت پڑی ان لڑکیوں کو استعمال کیا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھی، اس کا خاوند مر چکا تھا، اس کے 2 ہی بچے تھے، دونوں اس سے چھن گئے۔ وہ معصوم بچے تھے۔ ماں نے سینے پر سل رکھ لی اور اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ اس کے بچے بھی مر گئے ہیں، مگر کبھی کبھی مامتا ابھر آتی، اس کے آنسو نکل آتے۔ سلطان ایوبی نے اپنے جاسوس حلب، حران اور موصل میں بھیج دیے تھے۔ وہ بڑی خطرناک اطلاعیں بھیج رہے تھے۔ وہاں صلیبیوں کے زیر نگرانی زور و شور سے سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے مصر سے فوج بلا لی۔ دمشق کی فوج کا بڑا حصہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پہلے تو تمام باغی عمرا کو پیغام بھیجے کہ وہ عظمت اسلام کی خاطر صلیبیوں کے ہاتھوں میں نہ کھلیں اور اس کا ساتھ دیں، تاکہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے یورپ پر چڑھائی کی جائے۔ مگر ان ایمان فروشوں نے سلطان ایوبی کے ایلچیوں کا مذاق اڑایا اور جواب دیے بغیر واپس بھیج دیا۔ گمشتگین نے جو قلعدار سے خود مختار حاکم بن گیا تھا، سلطان ایوبی کے 2 ایلچیوں کو قید میں ڈال دیا۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی کی۔ نور الدین زنگی کی بیوہ دمشق سے دور تک اسے رخصت کرنے گھوڑے پر سوار اس کے ساتھ گئی اور بوقت رخصت کہا، اگر میرا بیٹا تمہارے تیر اور تلوار کی زد میں آئے تو بھول جانا کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ غدار ہے، اس کی لاش ملے تو دفن نہ کرنا، گدھوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دینا۔ ماں کی آنکھیں خشک تھیں لیکن سلطان ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رضیہ خاتون اس سے چھوٹی تھیں۔ اس نے سلطان ایوبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور کہا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ وہ بہت دیر تک فوج کو جاتے دیکھتی رہی۔ یہاں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا طویل اور خون میں ڈوبا ہوا دور شروع ہو گیا۔
آپ ان تمام لڑائیوں کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں جو سلطان ایوبی کو مسلمان امراء کے خلاف لڑنی پڑی۔ صلیبیوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی بجائے انہیں آپس میں لڑایا جائے اور ان کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ان کی جنگی طاقت کو بھی ختم کیا جائے۔ اس دوران انہوں نے حسن بن صباح کے فدائیوں سے سلطان ایوبی پر قاتلانہ حملے بھی کرائے۔ اللہ نے ہر بار اسلام کی عظمت کے اس پاسبان کو بچا لیا۔ مسلمان 3-4 سال آپس میں لڑ کر مرتے رہے۔ سلطان ایوبی کو خدائے ذوالجلال نے ہر میدان میں فتح عطا فرمائی۔ ایک لڑائی میں زنگی کی بیوہ کی بھیجی ہوئی سینکڑوں لڑکیوں نے بھی مارکا لڑا اور مارکے کا پانسا پلٹ دیا، مگر سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دیا کہ آئندہ کوئی عورت میدان جنگ میں نہ آئے۔ آخری مارکے میں سلطان ایوبی حلب تک جا پہنچا اور حلب کا دفاعی قلعہ اعزاز لے لیا۔ الملک الصالح نے اپنی بہن النساء کو اپنے ایلچیوں کے ساتھ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے معاہدے کے لیے بھیجا اور بہن سے یہ بھی کہلوایا کہ اعزاز کا قلعہ انہیں واپس دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا لیا، الملک الصالح کی پیشکش منظور کر لی، اعزاز کا قلعہ بچی کو دے دیا۔ چند اور شرائط طے کر کے الملک الصالح کو حلب کا نیم خود مختار حکمران رہنے دیا۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ سلطان ایوبی کو جب فوج کی ضرورت پڑے گی الملک الصالح اسے فوج دے گا۔ یہ صلح کا معاہدہ تھا۔ گمشتگین کو الملک الصالح نے اپنے خلاف سازش کے جرم میں مروا دیا تھا۔ باقی عمرا نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی۔ پھر سلطان ایوبی نے قارہ حصار کے حکمران ابن لون کو شکست دی۔ اس جنگ میں معاہدے کے مطابق حلب سے بھی فوج بھیجی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے ایک صلیبی بادشاہ بالڈون کو، جو سلطان ایوبی پر حملہ کرنے آیا تھا، بہت بری شکست دی۔ بالڈون قید ہوتے ہوتے بچا اور اس کی فوج کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ اب سلطان ایوبی انہی علاقوں میں کہیں خیمہ زن تھا اور صلیبی اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی اگلی پیش قدمی کس طرف ہوگی۔ نومبر 1181 عیسوی رجب 577 ہجری کا واقعہ ہے کہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن شمس النساء حلب سے دمشق اپنی ماں کو ملنے آئی۔ وہ ماں سے جدا ہوئی تو اس کی عمر 8-9 سال تھی۔ اب وہ 15-16 سال کی جوان لڑکی تھی۔ الملک الصالح 17-18 سال کا جوان ہو گیا تھا۔ شمس النساء کے ساتھ محافظ بھی تھے۔ خادمہ نے نور الدین زنگی کی بیوہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی آئی ہے۔ اس نے بیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادمہ بھی عورت تھی۔ اس نے رضیہ خاتون کو قائل کرنے کے لیے مامتا کا واسطہ دیا اور کہا وہ اتنی دور سے اتنے عرصے کے بعد آئی ہے، اسے اندر بلا کر کہہ دیں کہ وہ چلی جائے۔ رضیہ خاتون نے کہا مامتا مر چکی ہے۔ اتنے میں کمرے میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے چہرے بالوں اور کپڑوں پر گرد کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لمبے سفر سے آئی ہے۔ رضیہ خاتون نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ لڑکی خاموش کھڑی رہی۔ خادمہ ایک طرف ہٹ گئی۔ رضیہ خاتون آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کے بازو اپنے آپ ہی پھیلتے جا رہے تھے۔ اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، تم میری بچی ہو شمس النساء؟ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ شمس النساء دروازے کے پاس خاموش کھڑی رہی۔ رضیہ خاتون اپنی بیٹی سے 2-3 قدم دور رہ گئی تو رک گئی۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو اس کے پہلوؤں میں گر پڑے۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ 2-3 قدم آگے جانے کی بجائے وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ آئی۔ اس کے دانت جو مسکرائے تھے غصے سے پسنے لگے۔ مامتا جو اپنے آپ بیدار ہو گئی تھی اپنے آپ بجھ گئی۔ ماں نے دبی ہوئی مگر قہر بھری آواز میں پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ شمس النساء نے رندھی ہوئی آواز میں کہا ماں، اور بازو پھیلا کر آگے بڑھی، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے 12 روز کی مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے۔ ماں نے بلند آواز سے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دور کھڑی رہو، میں صلیبیوں کے سائے میں پلی ہوئی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ بیٹی نے منت کی میری بات سن لو، میرے اوپر جو گرد پڑی ہے اسے دیکھو۔ ماں نے کہا اس گرد سے مجھے مجاہدین اسلام کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ ان مجاہدین کا خون ہے جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ خانہ جنگی کا خون ہے۔ شمس النساء دوڑ کر آئی اور ماں کے قدموں میں گر پڑی۔ رو رو کر کہنے لگی بھائی الملک الصالح مر رہا ہے، شاید مر چکا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ ماں کو لے آؤ، اسے دودھ کی دھاریں اور گناہ بخشواؤں گا۔ ماں نے کہا میں اسے دودھ کی دھاریں بخش سکتی ہوں، اسے وہ خون کون بخشے گا جو اس نے مسلمان کی اولاد ہو کر مسلمانوں کا بہایا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی غداری کا گناہ نہیں بخش سکتی۔ شمس النساء نے کہا ماں وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ آپ کے عظیم شوہر کی نشانی ہے۔ ماں نے کہا اس نے باپ کی عظمت کو صلیبیوں کے قدموں تلے پھینک دیا ہے۔ شمس النساء نے کہا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر چکا ہے، ان کی اب آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ماں نے گرج کر بیٹی سے پوچھا
کیا تم مجھے حلفیہ بتا سکتی ہو کہ اس کے ہاں کوئی صلیبی موجود نہیں ہے؟ کیا اس کے حرم میں کوئی صلیبی اور یہودی لڑکی نہیں؟ وہ اب 18 سال کا جوان ہوگا، اس کے نیچے اب گھوڑا بھی محسوس کرتا ہوگا کہ پیٹھ پر کوئی مرد سوار ہے۔ مجھے یقین دلا دو کہ میرے بیٹے کے دربار سے صلیب کے مکروہ سائے اٹھ گئے ہیں، تو تم نے 12 روز کی جو مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے، میں وہ 1.5 دن میں طے کر کے اپنے بیمار بیٹے کے پاس پہنچوں گی۔ بیٹی نے کہا، وہ کسی لڑکی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہا ماں، اس کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ ماں نے کہا، میں دعا نہیں کروں گی اور میں بد دعا بھی نہیں دوں گی۔ اس کی آواز کو جذبات نے دبا لیا۔ وہ رقت میں دبی ہوئی آواز میں بولی، ماں بد دعا نہیں دیا کرتی، لیکن ماں کی آنکھوں کو خدائے ذوالجلال نظر انداز بھی نہیں کیا کرتے۔ میں روز محشر ان ہزاروں شہیدوں کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں کے آگے شرمسار بھی نہیں ہونا چاہتی جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ میں ان شہیدوں کی مقدس روحوں کو اپنی مامتا کے خون کا خراج دوں گی۔ بیٹی نے روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے کہا، وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے ماں۔ ماں نے کہا، یہ بھی مجھے فریب نظر آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کو تہہ تیغ کر لیا، تو اس نے تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کے قلعے کی بھیک مانگنے کو بھیجا تھا۔ اس عظیم سلطان نے تمہیں اپنی بچی سمجھ کر قلعہ تمہیں بخش دیا۔ صالح خود سلطان کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے شکست کھا لی تھی تو اسے اپنے گناہوں سے شرمسار ہونا چاہیے تھا۔ اسے خود آ کر اپنی تلوار ایوبی کے قدموں میں رکھ دینی چاہیے تھی۔ ایوبی اس کا دشمن نہیں تھا، اسے وہ مامو جان کہا کرتا تھا، مگر اپنا ایمان نیلام کر دینے والوں میں اپنے گناہوں کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ وہ بزدل اور فریبکار ہو جاتے ہیں، عیار اور مکار ہو جاتے ہیں۔ شمس النساء نے کہا، پتھر دل نہ بنو ماں۔ ماں نے کہا، ہر وہ شہید جو اس خانہ جنگی میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ کسی کو بتاتے ہوئے شرمسار ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو بیٹے اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے تھے، وہ آپس میں لڑ کر مارے گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا بیٹا۔ شمس النساء نے کہا، وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا ماں۔ ماں نے کہا، تو میرے پاس رہتا، اس کا شعور جب بیدار ہو گیا تھا تو میرے پاس آ جاتا، حلب سلطان ایوبی کے حوالے کر دیتا۔ تم چلی جاؤ۔ اگر اسلام کی مائیں جذبات میں الجھ گئیں تو اللہ کی راہ میں کوئی بیٹا شہید نہیں ہوگا۔ میں مامتا کو مار چکی ہوں، مامتا شہید ہو چکی ہے۔ بیٹی نے کہا، مائیں اپنی بیٹیوں کو یوں رخصت کیا کرتی ہیں؟ ماں نے کہا، تو میرے پاس رہو، مگر اس شرط پر کہ میرے سامنے بھائی کا نام کبھی نہیں لوگی۔ بیٹی نے کہا، یہ ممکن نہیں، جس بھائی نے مجھے پالا پوسا ہے اس کا نام میں کیوں نہیں لوں گی؟ ماں نے کہا، تو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ تم صلیبیوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو، یہاں کی بیٹیوں کو دیکھو، اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ میں جب انہیں جنگی تربیت دیتی اور انہیں ڈانٹتی اور جھڑکتی ہوں تو ڈرتی ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ذرا اپنی بیٹی کی بھی خبر لو۔ کیا تم اس غلیظ حقیقت کو جھٹلا سکتی ہو کہ میرا بیٹا صلیبیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور اس کے حرم میں صلیبی اور یہودی لڑکیاں ہیں؟ شمس النساء کا سر جھک گیا، وہ انکار نہ کر سکی۔ ماں نے کہا، اپنی ماں کے گھر کا کھانا قبول کر لو اور جاؤ۔ اگر میرا بیٹا زندہ ہوا تو اسے کہنا کہ ماں نے تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دی ہیں، مگر شہیدوں کا خون نہیں بخشا۔ اسے کہنا کہ تمہارے سینے میں صلیبیوں کا تیر اتر گیا ہوتا اور تم سلطنت اسلامیہ کے جھنڈے کے سائے میں گر کر جان دیتے تو تمہاری ماں اڑ کر پہنچتی اور تمہاری لاش کو سینے سے لگا کر دمشق لاتی اور فخر سے کہتی کہ یہ ہے میرے شہید بیٹے کا مزار۔ اب میں کیا کہوں، ماں کا فخر بیٹے نے چھین لیا ہے۔ شمس النساء کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے رخساروں پر گرد کی جو تہ جمی ہوئی تھی، اس میں سے آنسوؤں نے ندی کی طرح راستہ بنا لیا۔ اس نے دوزانو ہو کر ماں کے کرتے کا دامن پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر کہا، وہ میرا بھائی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، شاید زندہ نہ رہے، اس کے پاس ضرور جاؤں گی۔ طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، اس کے کفن دفن کے بعد آپ کے قدموں میں آ بیٹھوں گی۔ ماں نے طنزیہ پوچھا، کس لیے؟ بیٹی نے کہا، اس بچے کو جنم دینے کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا۔ آپ کے بیٹے کے عوض میں آپ کو ایک بچہ دوں گی جس کی قبر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر آپ فخر کر سکیں گی کہ یہ میرے شہید بیٹے کا مزار ہے۔ میں آؤں گی، میری شادی کا انتظام کر رکھنا۔ میں آنکھیں بند کر کے آئی تھی، آنکھیں کھول کر جا رہی ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ بھائی کو اپنے ہاتھوں کفن پہنا سکوں۔ لڑکی جو دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتی اندر آئی تھی، سینہ پھیلا کر گردن تان کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ خاتون اسے دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے بازو پھیلا دیے اور وہ دروازے تک گئی۔ اس کے منہ سے چیخ سی نکلی، میری بچی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھولا، باہر سے اسے اپنی بچی کی آواز سنائی دی جو بڑی ہی گرجدار تھی، بناظر، تمام سواروں کو جلدی بلاؤ، حلب کی واپسی کے لیے فوراً۔ ذرا سی دیر بعد ماں نے ذرا سے کھلے ہوئے کواڑ میں سے دیکھا، اس کی بیٹی گھوڑے پر سوار 8 سواروں کے آگے چلی جا رہی تھی۔
جو اس کے حکم پر تیز ہو گئے۔ رضیہ خاتون نے کواڑ بند کر دیا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ خادمہ اندر آئی تو رضیہ خاتون نے روتے ہوئے کہا وہ بھوکی چلی گئی ہے۔ یہ نومبر 1181 عیسوی کا واقعہ ہے جب ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے جب سلطان ایوبی نے ابن العون کو ایسی شکست دی کہ اس کا قلعہ اسی کی فوج کے جنگی قیدیوں سے اس طرح مسمار کرا دیا کہ اس کا نام و نشان نہ رہا۔ اس کا ملبہ دریا میں پھینک دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ بالڈون کو شکست دی۔ یہ دراصل ایک مسلمان جاسوس کا کارنامہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بر وقت اطلاع دے دی تھی کہ فوج فلاں مقام پر گھات میں بیٹھی ہے۔ یہ بالڈون کی دوسری پسپائی اور پٹائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سلطان ایوبی کے بھائی العادل سے ایسی ہی شکست کھا چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے اٹھنے کے قابل نہ رہنے دیا تھا، لیکن وہاں وہ اکیلا صلیبی بادشاہ نہیں تھا۔ عالم اسلام میں کئی صلیبی افواج موجود تھیں۔ ان کے حکمران دل سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن ان کا دشمن مشترک تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی تھا کہ وہ اکیلا زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت بالڈون نے اکیلے العادل اور اس کے بعد سلطان ایوبی سے جنگیں لڑی تھیں۔ اس کے پاس فوج اور وسائل کی کمی نہیں تھی، اس کا اسلحہ بھی برتر تھا اور اس کے جانور بھی بہتر تھے، لیکن وہ ہار گیا۔ کچھ عرصہ تو اسے بکھری ہوئی فوج اکٹھی کرنے میں لگ گیا۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی ابن العون کو بھی شکست دے کر اس کی بادشاہی اور جنگی طاقت کمزور کر کے آیا ہے۔ ابن العون آرمینی تھا۔ آرمینی صلیبیوں کے دوست تھے۔ ان کی شکست صلیبیوں کے لیے اچھی خاصی چوٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اطلاع ملی کہ ابن العون کی سلطنت تھل خالد اور اس کے قلعے قارا حصار پر حملے میں سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ الملک الصولے کی فوج کے دستے بھی تھے، تو وہ بے چین ہو گیا۔ یہ تو اسے اور دوسرے صلیبی حکمرانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی نے الملک الصولے کو شکست دے کر اپنا خود مختار امیر بنا لیا ہے، مگر انہیں یہ توقع تھی کہ الصولے اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ الصولے کی خصلت تھی۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے تابع ہو گیا تھا، مگر اس نے صلیبیوں کے ساتھ مراسم نہیں توڑے تھے۔ اب بالڈون کو پتہ چلا کہ الصولے نے سلطان ایوبی کو فوج دی تھی، تو وہ یروشلم چلا گیا، جہاں صلیبی بادشاہوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ دوسرا ہیڈ کوارٹر اقرا تھا۔